بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر و تذکرہ جاری و ساری ہے۔ مزید ان کے فیوزات و برکات حاصل کرنے کے لیے آج اس پروگرام کو مکمل کرتے ہیں۔ کتاب ذکر حبیب کے مطابق حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جب پاک پتن تشریف لائے تو ایک عورت کا ایک بچہ گم ہو گیا۔ اس نے بابا صاحب کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ میرا ایک ہی لڑکا تھا، وہ بھی کھو گیا ہے، دعا کریں کو مل جائے۔ بابا صاحب نے مراقبہ کیا تو دیکھا کہ وہ لڑکا اطراف گجرات میں گائیں چرا رہا ہے۔ آپ نے ہمت بہاتن سے اس کا بازو پکڑا اور اس لڑکے کو گھر پہنچا دیا اور اس عورت سے کہا کہ گھر جاؤ۔ وہ گھر گئی تو آگے لڑکا موجود تھا۔ وہ عورت پھر حاضر ہوئی، وہ عرض کی کہ 5 کنال زمین آپ کے حضور نظر کرتی ہوں۔ فرمایا زمین ہمارے کس کام کی ہے، اور پھر تیری روزی کا ایک یہی ذریعہ ہے۔ خیر، ہم اس شرط پر قبول کرتے ہیں کہ دونوں وقت ہمارے لنگر سے کھانا قبول کرو۔ وہ عورت اور اس کا لڑکا تمام عمر بابا صاحب کے لنگر سے لنگر کھاتے رہے۔ ان دونوں کے مرنے کے بعد مدعیوں نے دعویٰ کیا کہ زمین ہماری ملکیت ہے اور فقیر نے اسے کیوں لے لیا ہے۔ طلبی ہوئی جس پر بابا صاحب نے فرمایا ہم تو اس جگہ سے نہ ہلیں گے مگر اس گردن شکستہ سے کہو کہ جواب دعویٰ خود زمین سے مانگ لے، اور وہ پوچھے کہ زمین سے پوچھے کہ یہ زمین تو کس کی ملکیت ہے۔ آخر حاکم کو موقع پر آنا پڑا۔ بابا صاحب نے ایک درویش کو بھیج دیا۔ حاکم نے درویش سے کہا کہ زمین سے پوچھو اور جواب خود لو۔ درویش نے کہا کہ مدعی خود ہی پوچھ لیں گے۔ آخر حاکم نے درویش سے التجا کی کہ وہ خود دریافت کرے۔ درویش نے کہا اے زمین، میں بابا صاحب کا بھیجا ہوا ہوں، خداوند تعالیٰ کے حکم سے بول اور مجھے بتا کہ تو کس کی ملکیت ہے۔ جواب آیا کہ میں بیچاری 5 کنال زمین ہوں، میری کیا ہستی ہے، مشرق سے مغرب تک تمام زمین بابا صاحب کی ہے۔ حاکم نے جب جواب سنا تو حیران ہو گیا اور ابھی اس زمین کی حد سے نہ گزرا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی، کیونکہ بابا صاحب نے اسے گردن شکستہ فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بابا صاحب جانب دہلی روانہ ہوئے، راستے میں دریا تھا۔ جب کنارے دریا پہنچے تو کشتی جو مسافروں کو لے کر جایا کرتی تھی وہ جا چکی تھی۔ آپ نے ملاح کو آواز دی لیکن وہ واپس نہ ہوا، اور آپ نے چاروں ناچار اپنا کوزہ دریا میں ڈال دیا۔ دریا کا تمام پانی کوزہ میں سما گیا اور دریا خشک ہو گیا۔ ملاح روتے چلاتے حاضر ہوئے کہ اب تو ہماری روزی کا سلسلہ جاتا رہا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ تم اس کو سوار کرتے ہو کہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اور جن غریبوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تم ان کو سوار نہیں کرتے۔ اب دریا خشک ہو گیا ہے، جو آئے گا وہ گزر جائے گا۔ ملاحوں نے اور بھی زیادہ رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ اب جب بابا صاحب نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنا کوزہ اوندا کر دیا، دریا پھر لبریز ہو کر بہنے لگا۔ لہذا یہ قدرت الہی ہے کہ دریا کا پانی اب بھی اس جگہ سے بھنور کی صورت اختیار کر کے گزرتا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر 2 شخص ہوں تب بھی جماعت ہی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت بابا صاحب کے ہم چند ملفوظات حصول برکت کے لیے پیش کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر 2 شخص بھی ہوں تب بھی نماز جو ہے جماعت کروانی چاہیے، اگرچہ 2 آدمیوں کی جماعت پر جماعت کا حکم نہیں لگتا مگر ثواب جماعت کا ہی ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ کاش لوگوں کو علم کا درجہ معلوم ہوتا تو سب کاموں سے دستبردار ہو کر اس کی تحصیل میں لگ جاتے۔ فرمایا کہ عالم حقیقت اسے کہتے ہیں جو علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہو، اور علم نبوی کا تعلق آسمان سے ہے کیونکہ وہ ہمارے پروردگار نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کیا تھا۔ ایک موقع پر حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے،
اور پھر ارشاد فرمایا کہ اہل معرفت نے کہا ہے کہ جس نے دنیا کو چھوڑا وہ اس دنیا پر حاوی ہو گیا، اور جس نے اسے اختیار کیا وہ پھر مارا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس قدر امیروں سے بچتے رہو گے اس قدر خدا سے نزدیکی ہوتی جائے گی، کیونکہ محبت دنیا تمام امیر لوگوں کے دلوں میں استوار ہوتی ہے، اس لیے ان کی قربت سے نقصان پہنچے گا۔ ارشاد فرمایا امیر، غریب، درویش، مسکین کوئی آئے اسے پیٹ خالی مت جانے دو، اسے کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر کی تعلیمات عالیہ پر صدق کے دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔